اب میں بات کرتا ہوں کہ میں انٹروینر کیوں بنا تھا. یہ تاثر دینا کہ ایم کیو ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشن تو ہم نے اتنے لڑے ہیں اور ایسے لڑے ہیں کہ آپ سب گواہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن یا سندھ گورنمنٹ وہ جو ایشوز پرٹین کرتے ہیں اس صوبے سے، خاص طور پہ اس شہر سے، جس میں سب سے بڑا ایشو سپریم کورٹ کا وہ آرڈر 2017 کی کہ ان لیٹرل اسپرٹ آرٹیکل 140A کو اسٹرینتھن کیا جائے، اس کو ڈیوالو کیا جائے اختیارات کو، وہ محکمے کاؤنسل کے ماتحت کیے جائیں. نمبر 1. نمبر 2، جو خامیاں ہیں ووٹر لسٹ کی، جو خامیاں ہیں ڈیلیمیٹیشن کی، حلقہ بندیوں کی، ان کو ٹھیک کر لیا جائے. اب اتنا ٹائم گزر چکا ہے، الیکشن تو ہونا چاہیے تھا 90 دن کے بعد 2020 میں، مگر آج 2 سال گزر چکے ہیں. آج کیوں اتنی بے چینی ہے دونوں جماعتوں کو؟ جب ایسا موقع آ گیا ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ بلدیہ کو مضبوط کیا جائے تو اس کو ہونے دیا جائے. ایسا میئر پھر نہ آئے کہ کراچی کے مسائل حل نہ کر سکے، اس کے پاس وہ اختیارات نہ ہوں، وہ فنڈز نہ ہوں. یہ اگر چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی اور حلقہ بندیاں بہتر ہو جائیں گی اور ہر ایک کو ایک موقع ملے گا جسٹ فیئر اینڈ فری الیکشن لڑنے کا، اس وقت الیکشن کرائے جائیں. ہم الیکشن سے نہیں بھاگ رہے، کل کرا لیں الیکشن، مگر فائدہ کیا ہوگا؟ اتنا پیسہ خرچ ہوگا، کراچی کے عوام کو پھر ایسا آدمی ملے گا، ایسا میئر ملے گا جس کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے، جس کے پاس وسائل نہیں ہوں گے. تو ونس فار آل ایک معاملہ مل گیا ہے، ایک سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا ہے، پوائنٹ آؤٹ کر دیا ہے ہم نے گورنمنٹ آف سندھ کو کہ حلقہ بندیاں خراب ہوئی ہوئی ہیں، ان کو بہتر کر لیا جائے. ہم ان کو بہتر کرانا چاہتے ہیں. کیا جو بھی میئر آئے وہ مضبوط آئے، یا کسی جماعت کا آئے، ہم وہ جنگ لڑ رہے ہیں. مگر آج بھی جماعت اسلامی پی ٹی آئی صرف یہ چاہتی ہے کہ کسی بھی طرح الیکشن ہو جائے. حالانکہ اگر ووٹ بینک دیکھا جائے تو ہم جانتے ہیں جماعت اسلامی کا ووٹ بینک، ہم جانتے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹ بینک. پی ٹی آئی کا ووٹ کس نے ڈلوایا تھا ہمیں سب پتا ہے، کیسے سیٹیں چھینی گئی تھیں ہمیں سب پتا ہے. مگر یہ سارے مسائل جو پرٹین کرتے ہیں الیکشن پروسیس سے وہ بہتر ہو جائیں تو اس کے بعد بسم اللہ. یہی پرے ہم نے ہائی کورٹ میں کی ہے. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ دیتا ہے ہائی کورٹ. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو یو سیز پر کیا آبجیکشن ہے آپ لوگوں کا؟ یو سیز پہ آبجیکشن تو بچہ جاننے لگ گیا کراچی کا. پتہ نہیں، آپ کو نہیں پتا. ایک یو سی بنا دی اپنی مرضی کی 20,000 پاپولیشن پہ. ہمارے علاقے جو ہیں اس پہ 80,000 90,000 کی یو سی. تو یہ تو زیادتی ہے نا. کیسے؟ یہ تو خود جماعت اسلامی کے جو چیئرمین ہیں یو سی کے، ان کو سوال اٹھانا چاہیے کہ نارتھ آباد کی یو سی 80,000 پر ہے اور ملیر کی یو سی 31,000 پر ہے. تو یہ تو ان کو اٹھانا چاہیے. دیکھیں، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا جو عمل ہے وہ غیر جمہوری ہے، یہ جمہوریت کے منافی عمل ہے. وہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. اور وسیم بھائی نے بالکل صحیح کہا، پی ٹی آئی کا تینوں ایم پی ایز نے پیپلز پارٹی کے اس لاء کی حمایت کی تھی 2013 میں. پی ٹی آئی کے تینوں ایم پی ایز نے پیپلز پارٹی کے اس لاء کی حمایت کی تھی، جبکہ میں ان کو لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے سمجھا رہا تھا کہ یہ قانون جو لوکل گورنمنٹ کا ہے یہ اس کے اندر عام آدمی کو طاقتور نہیں کرے گا. اور ایک بات اور بھی ہے بھائی، اب مسئلہ یہ کہ دونوں جماعتوں کا پیسہ بہت خرچ ہو گیا ہے. جماعت اسلامی کے تو انویسٹر بھی بھاگ گئے ہیں اور 3 بار پورے کراچی میں ایک چیئرمین نارتھ آباد کا پورے کراچی میں اپنا منہ لگا رہا ہے یا اپنے پوسٹر لگا رہا ہے. انویسٹر بھی بیزار ہو گئے، کہہ رہے یار تمہارے تو قدم ہی ایمان سے جب سے بڑھے الیکشن نہیں ہو رہا. تو مسئلہ ان کا یہ کہ ان کی اپنی انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے. اور جہاں تک میں بتا دوں بھائی، دیکھو پورا پنڈ بھی مر جائے نا تو تمہارا میئر نہیں آنا. یہ پورا پنڈ مر جائے، یہ نہ پی ٹی آئی کا آنا ہے نہ جماعت اسلامی کا آنا ہے. اچھا آپ لوگ ہم الیکشن نہیں بھاگتے، ہم الیکشن میں بھگاتے ہیں. یہ بتائیں، اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے الیکشن چاہتے ہیں لیکن اختیارات آپ الیکشن جیتنے کے بعد جس طریقے سے وسیم اختر پہلے میئر تھا، جب وہ پریس کانفرنس کرتے تھے تب اثر ہوتا تھا. کیا آپ نہیں سمجھتے میئر حاصل کرنے کے بعد اگر یہ آپ اختیارات کا بات کریں گے تو اچھے لگے؟ یہ سپریم کورٹ کیا کینیا کی سپریم کورٹ ہے بھائی. سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا نا.
تو ہائی کورٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اس پہ الیکشن کمیشن سے عمل درآمد کریں. اگر ہائی کورٹ، ہماری ہائی کورٹ تو خود سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرانے میں ہماری مدد کرے. یہ تو کتنی عجیب بات ہوگی کہ سپریم کورٹ کے 2 فیصلے ہیں اور میرے صوبے کی ہائی کورٹ وہ فیصلے پہ عمل درآمد کرانے میں ناکام ہو جاتی ہے اور ان فیصلوں کی موجودگی میں بلدیاتی الیکشن ہو جاتا ہے. تو میری سپریم کورٹ کا، جس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ خود موجود تھے، آخر اس فیصلے کی پھر حیثیت کیا رہے گی؟ تو ہمارا تو مسئلہ آئینی اور سیاسی ہے. اچھا، آپ نے پی ٹی آئی کے ووٹرز کی بات کی. 2018 میں وہ جیسے جیتے وہ سب کو پتا ہے، لیکن ابھی تو وہ جو بھی جس حلقے میں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں آپ قریب بھی نہیں جا رہے. پی ٹی آئی کے ووٹر تو بہت زیادہ ہو گئے. پی ٹی آئی نے پنجاب میں کرا لیا لوکل گورنمنٹ کے لیے 245 پوچھ رہا تھا میں. اچھا، یہ سرکار اور دیگر جگہوں پہ بھی تو الیکشن ہو گئے. ہاں، بلدیاتی ایکٹ نافذی ہوا جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں. ہم تو اپنے حلقے کا کریں گے نا. یہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، پورے پاکستان پہ لاگو ہوگا. یہ تو کشمور کے دام شور و شکر کے نمائندے اٹھائے نا، ہم نے تو پورے پاکستان کے لیے اٹھایا. اور دوسری بات یہ، پی ٹی آئی پہلے پنجاب میں کرا لے لوکل گورنمنٹ الیکشن. یہ ہمارا کیس فیبری میں داخل ہوا تھا، فیبری میں فار دا امپلیمنٹیشن. ووٹر آپ تو ان کے بہت زیادہ بڑھ گئے. نہیں، وہ کسی اسپورٹ کے آپ لوگوں کو ہرا دیتے ہیں. آپ سمجھ نہیں رہے ان کے ساتھ ہوا کیا. آپ سمجھ نہیں رہے. آ جائیں آ جائیں. ہم تو بات کر رہے ہیں یہاں، ہمارا ٹنڈو آدم سے بھی آیا ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں کراچی 2 کونسلر ہوسڑی سے بھی ہیں. جو الیکشن جو پٹیشن ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. میں تو مرکزی قیادت پریس کانفرنس کرے گی، ہر کونسلر کرے گا. یار تم عجیب آدمی ہے. اس لیے آپ لوگوں نے وہاں بلوے کیس بنایا. پی ٹی آئی کے ووٹرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، وہ ہر حلقے سے جیت جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگ اور پیپلز پارٹی کیا ہو گیا؟ بس کرو نا. یہ ان کا ریکارڈ کر لو. یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ، یہاں آ جاؤ. آ جاؤ یار، آ جاؤ. یہ ممبر بن گئے میرے خیال میں پی ٹی آئی کے. کراچی میں ایم کیو ایم رہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ہماری درخواست پر حکم دیا تھا ووٹر لسٹ حلقہ بندیوں میں خامیوں کو دور کیا جائے. غلطیاں درست نہ کی گئیں تو پھر بے اختیار میئر ملے گا. ہم چاہتے ہیں کہ کراچی میں مضبوط میئر آئے.